بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل اور میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ سامعین، آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی سے ضرور نجات دیں گے، مایوسی کو اللہ پاک خیر سے بدل دیں گے۔ اللہ پاک آپ کے راستوں پر، آپ کے قدموں پر، آپ کے مقدر پر ایسی خیر نازل فرمائے گا جو آپ کو خوشحالی کی طرف لے کر جائے گی، جو خوشحالی کا راستہ دکھائے گی، جو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ 100% کام کرے گا بہترین نیت کے ساتھ۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے یقین کے ساتھ تو آپ کا کام انشاءاللہ احسن طریقے سے ہوگا۔ جو بھی آپ کا نیک مقصد ہو یا ارادہ ہوگا اللہ پاک آپ کو کامیابی دے دیں گے، کیونکہ اگر نیت کے کاغذ پر بہترین الفاظ درج کر دیے جائیں تو اللہ کی تدبیر سے لے کر مقدر کی تحریر بھی آپ کے حق میں کر دی جاتی ہے۔ نیت بہترین ہو تو انجام بھی بہترین ہوتا ہے۔ آپ نے نیت صاف رکھنی ہے، خوبصورت رکھنی ہے، یقین کامل رکھنا ہے۔ اللہ پر کیا گیا بھروسہ کبھی بھی ٹوٹتا نہیں۔ بے شک اللہ پاک مدد کرتا ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں بائیں صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو آپ کو تھامنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ بس آپ نے اپنا ہاتھ اس رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا ساتھ عطا کر دینا ہے انشاءاللہ۔ تو اگر تو آپ بہت پریشان ہیں، بہت مایوس ہیں، بہت دل گرفتہ ہیں اور اپنے حالات سے بد دل ہیں تو آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ دولت سے لے کر کاروبار تک ہر کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ کوئی بھی نیت، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی دعا اس کے طفیل مانگ لیجئے، انشاءاللہ جولی بھر کر ہی اٹھیں گے۔ تو یہ 100% گارنٹی والا عمل ہے، جو بھی کرتا ہے بے شمار مرادیں پوری کروا چکا ہے۔ جس نے بھی کیا ہے بے حد خوش ہے، آج اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ پاک نے جس کو توفیق دے دی اس عمل کی، بے شک اسے خوش بخت بھی بنا دیا۔ تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیے اور اس وظیفے کو کیجئے۔ بے شمار دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی اور رہنمائی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ نے وظیفہ کا طریقہ نوٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس وظیفے کو اپنی دنیا اور آخرت کے لیے پیش کرنا ہے، اپنی نیت میں شامل کرنا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے میری دنیا بھی بہتر بنا دے اور آخرت بھی۔ مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، دنیا کے دکھوں سے اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات عطا فرما، تاکہ جو بھی آپ وظیفہ کرے، جو بھی آپ عمل کرے، دنیا تو آپ کو ملے گے ہی لیکن ساتھ آخرت بھی آپ کے حق میں ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے کہ جو شخص مجھ سے دنیا مانگتا ہے میں اسے دنیا ہی عطا کرتا ہوں، لیکن جو دنیا اور آخرت مانگتا ہے میں اسے دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے اپنی نیت میں دنیا اور آخرت دونوں کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اس کا ثواب جتنی بھی مخلوقات ہیں جو زندہ ہیں یا وفات پا چکی ہیں ان کو ہدیہ کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور یہ آیت پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ اسے 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو 21 دن تک کرنا ہے۔ پہلے ہی دن آپ کو اس کے اثر نظر آئیں گے، کیونکہ جو دل سے پڑھتا ہے، جو یقین سے پڑھتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ وہ رب واحد ہر چیز پر قادر ہے، اختیار کر رکھتا ہے اور جو کام جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کر دیتا ہے، تو اللہ جب بندے کو بٹھاتا ہے اپنے ذکر کے لیے تو انشاءاللہ اللہ مدد بھی کرتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ بے شک وہی سب سے پہلے آپ کو تھامتا ہے جب آپ کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے۔ بہت پیار سے، بہت ادب سے، بہت محبت سے اس وظیفے کو کیجئے، کیونکہ یقین اس وظیفے کے ادب میں شامل ہے کہ آپ کا یہ ادب ہو کہ یقین آپ کے پاس ہو، آپ کے ساتھ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو آپ کی دعاؤں کو ضرور منزل ملے گی، کیونکہ یہ کوئی معمولی ذکر اذکار نہیں، یہ تو ہمارے رب کے پیارے کلمات ہیں
جو قرآن پاک میں درج ہیں، جس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ تو انشاءاللہ یہ کام بھی آپ کے حق میں ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے صرف 100 بار حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اسی پر بھروسہ ہے، اسی پر یقین ہے، وہی تھامنے والا ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ کبھی ہوگا، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، وہی حامی و ناصر ہے، وہی نگاہ رکھنے والا، وہی خبر رکھنے والا، وہی جاننے والا، وہی ماننے والا، جو اسے منانا چاہتا ہے اس کی وہ مان جاتا ہے، رد نہیں کرتا، جھڑکتا نہیں، رخ نہیں پھیرتا، بہت ہی محبت سے تھام لیتا ہے۔ تو ہم نے اس اللہ کی بارگاہ میں یہ شاندار کلمات ادا کیے ہیں جو اللہ کے بہت محبوب ہیں، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ و نعم الوکیل کے طور پر پڑھا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا۔ تو اللہ نے دونوں انبیاء کی مدد فرمائی تھی اس وقت جب وہ مایوسی میں تھے، پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی مدد اللہ کی ایسی آئے کہ انہیں برتری حاصل ہو جائے، وہ فاتحہ بن جائیں۔ تو اللہ پاک نے انہیں فاتحہ ہی بنایا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جس رب سے مانگا جا رہا ہے وہ رب خالی نہیں کرتا۔ آپ نے بھی اسی یقین کے ساتھ اسے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد اللہ پاک اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی تو وہ ضرور پوری کرے گا، چاہے آپ دولت مانگ لیں، چاہے آپ دنیا کی کوئی نعمت مانگ لیں، خوشی مانگ لیں، آخرت مانگ لیں، یا اپنے رب کو مانگ لیں، وہ سب عطا کر دے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، مقتدر ہے، بادشاہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ بہت فائدہ دے گا، بہت یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیے گا، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد 100 بار پڑھنے کے بعد 11 بار درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کیجئے، اپنے لیے اپنی جو بھی آپ کی خواہش ہے اس کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اپنی حاجت، اپنی ضرورت بیان کر دیجئے، کھلے لفظوں میں مانگیے، اس کے خزانوں میں سے خزانے مانگیے، ہر وہ چیز مانگیے جو آپ کے لیے باعث راحت ہو، باعث سکون ہو، جس کو پانے سے آپ کو خوشی حاصل ہو، جس کو پانے سے آپ ہمیشہ معتبر رہیں، دنیا کی نظر میں بھی آپ کو دنیا کی محتاجی سے بھی کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے ہر وہ خیر آپ کو ملے گی جو آپ لینا چاہتے ہیں، مایوسیاں انشاءاللہ خوشیوں میں بدل جائیں گی، کامیابی آپ کو عطا ہو جائے گی، اور آپ اللہ کے انشاءاللہ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، سب پر رحمت کرے، آمین ثم آمین۔